ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 18واں سپارہ ابتدائی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کیا چیز ہے؟ کس طرح ہماری نمازوں کے اندر آ سکتا ہے؟ اس ضمن کے اندر میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات، جب آپ وضو کریں، وضو کو احتیاط کے ساتھ، جلدی والا معاملہ مت کریں، احتیاط کے ساتھ بسم اللہ سے شروع کر کے اور جو ترتیب ہے وضو کی اس کے مطابق کیا جائے۔ اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں۔ پڑھنے کے بعد جب آدمی مسجد کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو ذکر اذکار کرتا جائے، کیونکہ ہر ایک قدم کے بدلے نیکی بھی ملتی ہے اور برائی بھی معاف ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور سنتوں کی ماشاءاللہ سپیڈ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ بس آپ کچھ نہ پوچھیں۔ جس طرح وہ پرندے جو اپنے چونچے مارتے ہیں نا دانہ اٹھانے کے لیے، چگنے کے لیے، جب وہ پرندہ اپنی چونچ کو نیچے کی طرف مارتا ہے اور وہ جو ہے وہ فوراً ہی اٹھا لیتا ہے اپنی گردن کو بار بار، اس طرح ہمارے رکوع اور اس طرح ہمارے سجود ہوتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، میں صرف آپ سے یہ اتنی سی بات التجا کے ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورت چیز کو پسند کرتے ہیں۔ خوبصورت چیز یہ نہیں ہے کہ اس کی شکل بڑی اچھی ہو، اس کی جناب بولنے چالنے کا طریقہ بڑا اچھا ہو، اس کے معاملات بڑے اچھے ہوں۔ اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو۔ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں، قبلہ رخ جب آپ منہ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ کس ہستی کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم یہ خیال کیا جائے کہ جس ہستی نے اپنے دربار کے اندر کھڑا کیا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑی تسلی کے ساتھ آپ 12 پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ 4 پڑھ لے، لیکن طریقے کے ساتھ پڑھے، سلیقے کے ساتھ پڑھے۔ نہ ہمارے قیام کے اندر وہ خشوع ہے، بس ہم جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دعائیں سکھائیں، بے شمار۔ ہم نے ایک ہی دعا رٹی ہوئی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں بھائی۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میری خطاؤں کو بخش دے، جس طرح مغرب اور مشرق کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی دور میرے خطاؤں کو کر دے۔
یہ اس طرح کی دعائیں آپ یاد کریں، اس کے معنی یاد کریں، اور جب یاد کریں گے مجھے یقین واثق ہے کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع ہوگا اور خضوع ہوگا۔ پھر آپ کو الحمد شریف کا ترجمہ آنا چاہیے، 8 آیتیں ہیں، سمپل سا ترجمہ ہے، ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اور یہاں پہ ایک قبیلہ اور بھی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی جان خاموش ہی رہنا ہے، کھلوتے رہو، خاموش رہو۔ یار اللہ تعالیٰ جب آپ کی الحمد شریف کا جواب دیتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ یہ بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ پھر ہر ایک آیت کا جواب ہے، پڑھیں تفسیر ابن کثیر، نیٹ کے اوپر پڑھی ہوئی ہے، اینڈرائڈ فونوں کے اندر ہے، اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو آٹھ آیات ہیں یہ کتنی جامع آیات ہیں، اور پھر ان کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ جتنی دیر تک یہ احساس نہیں ہوگا، نہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع آئے گا، نہ خضوع آئے گا۔ اطمینان کے ساتھ آپ رکوع کریں۔ رکوع کرنے کے اندر اللہ کے رسول جب آخری ایام کے اندر تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، تو اللہ کے رسول جب آخری ایام کے تو یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ 3 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جب آپ کو وقت لگے گا نا، اور پھر اس کا مطلب پتہ ہوگا، سبحانک اللہم ربنا، اے اللہ تو پاک ہے، تو میرا رب ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، ساری حمدیں تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یقین کریں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طرح سجدے کے اندر سکون کے ساتھ یہی دعا پڑھیں۔ اور 100 سجدوں کے درمیان اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، نہیں آتی اللہم اغفر لی کہہ سکتے ہیں، رب اغفر لی کہہ سکتے ہیں، کو 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے رسول ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کے علاوہ جو دعائیں سکھائی ہیں وہ کم از کم 2 ہی دعائیں یاد کر لیں، وہ دعا پڑھیں۔ دعا جو ہے نا ہمارا یہ بر صغیر کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے جو سب سے افضل جو چیز ہے نماز، اس کے اندر دعا نہیں کرنی، اور بعد میں ہم نے ہاتھ اٹھا کے روایتی دعائیں کرنی ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و حینا، پتہ نہیں کہاں سے یہ جو ہے نا دعائیں، اس کے اندر کس بندے نے ان کو، کس حکیم نے کہا ہے کہ اس کے اندر اضافہ کر کے پڑھو۔ اللہ کے رسول کے اوپر جو دین نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، وہ دین مکمل تھا، وہ دین کے اندر نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اس کے اندر بیشی کی جا سکتی ہے۔ بڑھائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، اور اعمال اسی چیز کا فائدہ ملے گا جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر ہے۔ میں صرف ایک حدیث بیان کر کے جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبادہ بن صامت اس روایت کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا کہ جس بندے نے اہتمام کے ساتھ وضو کیا اور پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کیا، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے، اور ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔